اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم اپنی کلاس کا آغاز بارگاہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے سے فیضیاب ہوتے ہوئے کرتے ہیں۔ شان سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن صفیۃ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خرج وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما فأدخله ثم جاء الحسين رضي الله تعالى عنه فدخل معه ثم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فأدخلها ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ پس حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر دیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک اور صاف کر دے، یعنی 5 تن پاک بنا دے۔ اب چادر مبارکہ کے اندر 5 تن جمع ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان 5 تن کے بارے میں یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی چاہت سے نازل فرمائی اہل بیت اطہار کی شان میں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو صاف ظاہر ہو گیا بزبان خدا بھی اور بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہ اس چادر مبارک کے اندر موجود 5 جو تن ہیں وہ 5 تن پاک ہیں، ہمیشہ کے لیے پاک کر دیے گئے۔ اگلی حدیث پاک شان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و بزبان خدا عن عمر بن ابی سلمہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فِي بَيْتِ أُمِّ سَلْمَةَ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا رضی اللہ تعالی عنہم فجل لهم بکسائن وعلی رضی اللہ تعالی عنہ خلف ظہره فجل له بکسائن ثم قال اللهم هؤلاء بیتی اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گود مبارک میں پرورش پانے والے، حضور کے بارگاہ اقدس میں پرورش پانے والے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں یہ آیت مبارکہ کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک اور صاف کر دے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور ایک کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا کہ الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور کر اور ان کو خوب پاک و صاف کر دے۔ اور دوستو یہ ہیں 5 تن پاک کہ جن کے حق میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے ہر آلودگی سے، نجاست سے پاک فرما دے، اور اللہ پاک نے اپنی چاہت میں یہ آیت مبارکہ ہمیشہ کے لیے قرآن کریم میں اتار دی کہ یہ 5 تن ایسے پاک ہیں جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے۔ کوئی نجاست، کوئی برائی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خطا ان 5 تن پاک کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتی، ان کی ذات سے صادر ہونا تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شان اہل بیت سمجھنے کی اور شان اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی، ان کی حفاظتوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی اللہ پاک ہمیں تا دم آخر توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، ہماری بندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت اور اس آرزو پر، اس نیت پر ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ پاک ہمیں سب کچھ قربان کر کے کامیابیوں کی منزلیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنا کر، ایمان کی دولت سے نواز کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ بٹھایا ہے۔ اب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کا درس لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے عیاں ہو رہی ہے۔ ابھی جو ہمارا سبق جاری ہے اس میں بھی ہم اس کی پوری وضاحت دیکھ رہے ہیں، اور پورا قرآن ان وضاحتوں سے بھرا پڑا ہے کہ مومن کے ایمان کی بنیاد ہی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پختہ نسبت ہے، حضور علیہ السلام کے در اقدس کے ساتھ پختہ نسبت ہے، اور حضور کا بن دیکھے عشق فی قلوبہم اشد حب لی، حضور نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے ایمان کو میری طرف سے 7 بار سلام پہنچا دو جو میرے بعد آئیں گے، نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ مجھے سنا ہوگا، نہ میری زیارت کی ہوگی، مگر اس حد تک میری ذات پہ قربان ہوں گے کہ ان کے ایمان کی، اس پختہ ایمان کی یہ پہچان ہوگی۔ عبادات نہیں فرمایا، ایمان کی یہ پہچان ہوگی
کہ فی قلوبہم اشد حب لی، کہ مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا، مگر ان کے دل میرے عشق سے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوں گے۔ اب عشق مصطفیٰ، وہ بھی بن دیکھے اللہ رب العزت کو تو بن دیکھے ماننا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بن دیکھے ماننا ہے، اور اس حد تک ماننا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک زیارت کی طلب میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی محبت۔ اور یاد رکھیں یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے کہ جو دل اس نعمت سے خالی ہے، اس رحمت سے نعوذ باللہ خالی ہے، جو بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق اہل بیت اطہار، عشق صحابہ کرام، ان ساری ہستیوں میں سے کسی کی محبت کا انکار جو ہے وہ مومن نہیں رہنے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بن دیکھے محبت ایمان ہے، اہل بیت اطہار کی بن دیکھے محبت ایمان ہے، صحابہ کرام کی بن دیکھے ہر صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آخری صحابی تک 1.25 لاکھ صحابہ کرام، ہر صحابی کی بن دیکھے محبت ایمان ہے، اور کسی بھی صحابی کے رتبے کا انکار یا عظمت کا انکار کبھی بھی مسلمان نہیں رہنے دیتا، کافر بنا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور یہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ابھی ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم منافقین کی ساری نشانیاں اپنے سامنے رکھیں گے کہ منافقین کے اندر کون کون سی نشانیاں ہیں یا کون کون سی باتیں ہیں جو ایک کلمہ گو مسلمان کہلانے والے کو منافق بنا دیتی ہیں۔ تو آج ہم نے سورہ توبہ کا رکوع نمبر 9 پڑھنا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ پاک نے منافقین اور اپنے پیارے مومنین بندوں کی نشانیاں بھی بتائی ہیں اور ان کا انجام بھی بتایا ہے۔ اس سے ہمیں بڑا سبق ملے گا انشاءاللہ۔ تو گزشتہ جو ہم پڑھ چکے ہیں منافقین کے بارے میں، تو اس کو ایک دفعہ ہم ضرور دہرائیں گے پہلے، کہ منافقین کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں جو ان کو منافق بناتی ہیں، اور ان ساری نشانیوں سے ہمیں ہر گھڑی دور رہنا ہے انشاءاللہ اگر ہم مومن ہیں۔ تو منافقین کی نشانیوں میں ذرا ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں پیچھے سے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، کہ منافق کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی جو ہے، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بار بار عرض کیا تھا پچھلے اسباق میں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے انکار کرنا۔ حضور علیہ السلام کی وہ عظمتیں، وہ شانیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں، ان سے انکار کرنا، اور جو اپنے من کی بات ہے اس کو کھول کے بیان کر دینا، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اللہ پاک واضح فرما رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی ساری عظمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، حضور کے وسیلے سے نہیں ہمیں بتائی پہنچائی، بلکہ اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا قرآن میں کہ شان خدا کی ہے تو زبان مصطفیٰ کی ہے، اور شان مصطفیٰ کی ہے تو زبان خدا کی ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت پر پہلے ایمان لانا، اور اس کو دل و جان سے ماننا، یقین کرنا، اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو پہلے ماننا۔ تو منافق کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سے انکار کرتا ہے، اور ایسی باتیں قرآن سے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ ساری زندگی لگا رہے، اس کی کروڑ نسلیں بھی لگی رہیں، تو قرآن سے کوئی ایسی بات نکال ہی نہیں سکتے کہ جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کی ہو۔ اللہ پاک نے نعوذ باللہ، قرآن تو اللہ نے بھیجا ہی اپنے نبی کی شان اور عظمت بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں تو اس کو
چھپا دینا. جیسے مثالیں بے شمار ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جب لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انی لا اعلم الغیب، کہ میں خود سے غیب نہیں جانتا، یعنی میں خود سے غیب نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہوں جو میرا اللہ میرے اوپر نازل کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے. اور قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں. انما اوحی الیہ، بے شک میری طرف تو وحی کی جاتی ہے. یعنی تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، تم میں عام انسانوں میں اور مجھ میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں دونوں اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، لباس بشر میں ہیں، مگر فرق کیا ہے تم میں اور مجھ میں کہ ہوں میں بھی اللہ کا بندہ، خدا نہیں ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی وحی بھیجتا ہے. اب یہ ایک وسیع موضوع ہے، اس پر جب ہم بات کرنے لگیں تو میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی 1000 کروڑ شانیں واضح ہو جائیں گی. تو فرق یہ ہے. اب وحی کا اترنا، کیا یہ فرق نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کی عظمت نہیں ہے کہ خدا نور ہے، خدا کی وحی بھی نور ہے؟ تو نور وہی اترتا ہے جس کو نور بنایا جاتا ہے. پہلے اللہ نے حضور کو نور بنایا اور پھر اپنا نور، وحی کا نور حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پر اتارا. اور پھر لانے والا کون ہے؟ لانے والا جبرائیل امین علیہ السلام ہے. اور جبرائیل امین کون ہے؟ جو نوریوں کے سردار ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اس وحی کو لانے والے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سینہ اقدس پر اتارنے والے ہیں. تو خدا نور، وہی بھیجنے والا نور، خود وہی نور، وہی لانے والا نور. تو جہاں وہی آ رہی ہے وہ غیر نور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس عظمت والے نور کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے کہ جب معراج کی شب سدرۃ المنتہا کی حد پر جا کر سارے نوریوں کا سردار، نوری فرشتوں کا سردار رک جاتا ہے، اور جو نبیوں کا سردار ہے، کائنات کا سردار ہے، محبوب خدا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا. جبریل نور ہے، اس کی حد یہاں تک ہے، اور آگے جو انوار و تجلیات ہیں رب ذوالجلال کے، صفاتی اور ذاتی انوار و تجلیات ہیں، اور جو نورانی عظمتیں آگے موجود ہیں اس منزل سے آگے، ان منزلوں کو سوائے ایک کے کوئی پار نہیں کر سکتا، اس کو طے نہیں کر سکتا، اور لامکان کی بلندیوں تک، عظمتوں تک کوئی نہیں جا سکتا سوائے اس کے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور علیہ السلام کی شان و عظمت یہ ہے، لیکن ماننے والے مان گئے اور لا مقام پر بیٹھے ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے بھی کر لیے، اور ساری دنیا میں ڈنڈورے بھی پیٹ دیے، ساری دنیا میں اس عظمت کے پرچم بھی لہرا دیے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کہ میرے نبی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے اور اس مقام کو دیکھ بھی لیا اور دوسروں کو دکھا بھی دیا. اور جو بیچارے دلوں کے مریض ہیں، دلوں کے بیمار ہیں، جن کو اللہ پاک نے منافقین کا نام دیا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ساری بات کا انکار کر دیا کہ ہم ایسے نہیں، یہ کیسے ہو گئے، یہ بھی بشر، میں بھی بشر. تو بات یہ ہے کہ منافق کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنا. اور حضور علیہ السلام کو ایذا دینا، استغفر اللہ معاذ اللہ، حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دینے کی باتیں کرنا اور حضور کو باقاعدہ تکلیفیں دینا، یہ منافق کی پہچان ہے، یہ منافق کی خوبی ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری جسم مطہر کے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت بھی منافقین یہی کرتے تھے جو ابھی پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا
کہ تنہائیوں میں ٹولیوں میں بیٹھ کر مذاق اڑاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، اور مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے، تو اللہ پاک نے اس پر بھی ان کی خبر لی۔ تو یقیناً یہ باتیں حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے کی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ منافق کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی باتیں کرتا ہے۔ اور آج بھی جو لوگ ظاہری علماء کا حلیہ اختیار کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، تو وہ سب سے بڑے منافق ہیں۔ اور پھر منافقین کی نشانی ہے اہل بیت طہار کی گستاخی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی گستاخی کرنا، پھر صحابہ کرام کی گستاخی کرنا۔ جو صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے وہ بھی سب سے بڑا منافق ہے۔ اہل اسلام کا مذاق اڑانا یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ مسلمان ہو کر جو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق چلنے والے ہیں، لباس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننے والے ہیں، اپنا حلیہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق چلانے والے ہیں، مرد اور عورتیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی منافقین ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فَأَيُّهُمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی تم تقلید کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو کسی ایک سب سے کم شان والے صحابی کی گستاخی کرنا بھی ایمان سے خارج کر دیتا ہے، وہ بھی منافق ہے جو صحابہ کی گستاخی کرے۔ پھر اگلی نشانی کہ شاعر اسلام کی خلاف اعمال کرنا اور ان کی تشہیر کرنا، یعنی اسلام نے جو احکام ہمیں دیے، شریعت مطہرہ کے خلاف جو باتیں آتی ہیں اپنی عام معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں جو اسلام کے خلاف باتیں آتی ہیں، اسلام کی دشمنی میں جو امور ہیں ان کو ادا کرنا اور ان کی تشہیر کرنا، یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ منافق ہیں یہ لوگ جو شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی میں ہونے والے اعمال کی تشہیر کرتے ہیں۔ مثلا آج ہم دیکھتے ہیں کہ برائی کس قدر پھیل رہی ہے اور آخرکار پھیلانے والا تو کوئی ہے، اور پھر جو اس میں شریک ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک بڑا مجرم ہوتا ہے، ایک چھوٹا مجرم ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کل جو ہم نے رکوع پڑھا ہے اس میں اینڈ پہ فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ ہوگا جس کو ہم معاف کر سکتے ہیں، کر دیں گے، لیکن ایک گروہ ایسا ہے جس کے لیے عذاب علیم ہے۔ عذاب علیم کس کے لیے؟ جو بڑا گروہ ہے، جو برائیوں کی بنیاد رکھتا ہے، جو برائیوں کی تشہیر کرتا ہے، جو برے رسوم و رواج پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو معاشرے میں رواج دیتا ہے، ان میں حسن پیدا کر کے فضولیات کو رواج دیتا ہے، برے فیشن کو رواج دیتا ہے، جس میں یہ ساری گندگیاں شامل ہیں جو ڈراموں اور فلموں کی صورت میں ہیں، ان سب کو جو رواج دیتا ہے وہ بڑا منافق ہے۔ اور جو ان کو پسند کر کے ان کے اندر جا کے شامل ہو جاتے ہیں، اور جتنا حصہ کوئی اس میں اپنا ڈالتا ہے برائی میں شامل ہونے کا اور برائی کو قائم رکھنے کا، اتنا وہ مجرم بنتا جاتا ہے۔ اگر کسی کا تھوڑا حصہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹا مجرم ہے، اگر کسی کا بڑا حصہ ہے تو بڑا مجرم ہے۔ تو مسلمان ہو کر اگر یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ منافق کی صف میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد منافق کی نشانی ہے اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا اور اللہ کے دوستوں سے بغض رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی کرنا۔ یہ بھی مثالیں آج ہمارے سامنے واضح ہیں کہ ہمارے حکمرانوں سے لے کے بہت سارے تاجر طبقہ تک الا ماشاء اللہ
کہ وہ اپنی نفع کی خاطر، دنیاوی نفع کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کر لیتے ہیں، اپنی تجارتوں کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کر لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کے لیے وعید سنائی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر تمہیں تمہارے مال تجارت جو تم کما رہے ہو، تمہارے گھر جو بنا رہے ہو، اور تمہارے یہ مال و دولت جتنے بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے ہو گئے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے پیارے ہو گئے، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور یہ منافقین ہی ایسا کرتے تھے اور کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں اور اللہ کے دوستوں سے بغض رکھتے ہیں۔ آج اگر اسلام آباد کی سرزمین پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مندر بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں نام کے مسلمان، اگر ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم مسلمان ہو، انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، مگر حمایت کس کی جا رہی ہے؟ مندر بنانے کی۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ جو لڑکی کہہ رہی تھی میں مسلمان ہوں، اس نے کہا میں سوشل میڈیا پر تو یہ نہیں بتا سکتی، یعنی ان کے خلاف نہیں بول سکتی۔ تو یہ مسلمانی کیسی کہ جو قادیانی کے خلاف نہ بول سکے، قادیانی کی گردن نہ اتار سکے، قادیانی کی مرمت نہ کر سکے، جو کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، میرے خدا کا سب سے بڑا دشمن ہے، میرے خدا کے دین کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو اس قادیانی کو گالی نہ دے سکے، سر عام اس کو برا نہ کہہ سکے، پھر اس کے ایمان کا کیا کہنا؟ وہ تو سب سے بڑا منافق ہے۔ تو یہ بھی منافقت ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا اور اللہ کے دوستوں سے بغض رکھنا۔ اگر کہیں مسجد گرائی جا رہی ہے تو ان کے دل کو کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ کسی عالم کو برا کہا جا رہا ہے، کسی عالم کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کسی مسلمان بہن بھائی کو تکلیف پہنچائی جا رہی تو کچھ نہیں ہو رہا، اور اگر اللہ کے دشمنوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو ان کے دل رو رہے ہیں اور اس کے لیے وہ جلوس نکال رہے ہیں اور کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ کریم کے دوست وہی ہیں جو اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں اور اس کے دوستوں سے دوستی رکھیں۔ اگلی نشانی منافقت کی کیا ہے؟ یہ ساری یاد رکھنی ہے، ان کو نوٹ رکھنا ہے۔ ہمارے اندر ان میں سے کوئی بھی کسی بھی نشانی کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری ذات میں تا دم آخری ان نشانیوں میں سے ایک ذرہ بھی پیدا نہ ہو سکے۔ ہماری جان قربان، مال قربان، اولاد قربان، سب کچھ قربان۔ اگلی نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشکل سے سوچ سوچ کر خرچ کرنا۔ اب دیکھیں ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ کا مہینہ آتا ہے تو فوراً جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اپنے مال میں سے اتنی اٹھا کے الگ کر دیں، اور پھر جو ضرورت مند آئے اس میں بانٹتے جائیں۔ جہاں جہاں ضرورت ہو، زکوٰۃ کے مصارف ہم نے کل پڑھے تھے، جہاں جہاں ضرورت ہو اس کو تقسیم کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور اگر یہ سوچیں گے کہ ہائے ابھی اتنی دے دیتے ہیں، اتنی ٹھہر کے صحیح، اتنی ٹھہر کے صحیح، تو یہ بھی منافقت کی رمق ہو جاتی ہے دل میں۔ مسجد بنانے کا موقع آیا ہے اور مسجد کے لیے اناؤنس کر دیا گیا مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اپنی پیور آمدنی زکوٰۃ کے علاوہ اس میں سے جتنا لگائیں گے تو اللہ رب العزت کے حضور اتنی جنتیں ہمارے نام اللہ پاک فرما دیں گے کہ مسجد تو ہے ہی خدا کا گھر، جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کا عالی شان محل جنت میں بنا دے گا۔ کتنا بڑا سودا ہے۔ تو وہاں بھی خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، مسجد میں خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور ایک بندے نے 1,00,000 روپے دینا ہے، سوچ لیا میں نے 1,00,000 دینا ہے، لیکن وہ سوچ رہا چلو 20,000 ہزار کر کے دے دیتا ہوں یا 10,000 کر کے دے دیتا ہوں، پیسے پاس رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ اب پھر سوچ لیں کہ یہ نشانی کدھر جاتی ہے، فوراً اٹھائیں
लाख देना है, 5 लाख देना है, करोड़ देना है, फ़ौरन उठाएं और मस्जिद के लिए जमा करने वाले के हवाले करके अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे तौफीक दी, तेरा दिया हुआ माल तेरे घर में खर्च किया और तूने मुझे उसका अजर जो दिया है वो तो मैं संभाल भी नहीं सकता। तो ये सोच सोच कर और मुश्किल से खर्च करना अल्लाह की राह में। और जब फजूलियात का टाइम आए कि शादी एक दिन के फंक्शन से भी हो सकती है, दोनों फंक्शंस भी एक दिन में हो सकते हैं, बारात भी और वलीमा भी, लेकिन चले दोनों ने खुशी करनी अलग अलग कर लें, बारात अलग हो जाए, वलीमा अलग हो जाए। इसके अलावा पूरा पूरा महीना फंक्शंस चलते रहते हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर कर के स्टेज बना के और ये फजूलियात में पढ़ के शादियाँ होती हैं। तो ये सारी मुनाफ़िक़त की निशानियाँ हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरी बारगाह में खड़े होकर कहते इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और जब नमाज से बाहर जाते हैं तो फिर अपने नफ्स की तरफ देख रहे होते हैं, हाँ भाई नफ्स अब क्या ऑर्डर करता है, तेरे बंदे हाजिर हैं, अब क्या ऑर्डर करता है, तेरे बंदे हाजिर हैं। और नफ्स ऑर्डर पे ऑर्डर करता जाता है और बंदे उसको तस्लीम करते जाते हैं। और अगर कोई अल्लाह का बंदा बाहर मांगने के लिए आ जाए, ज़रूरतमंद आ जाए जिसको अल्लाह पाक ने भेजा है, और फिर अल्लाह ताला पूछेंगे क़यामत के दिन कि मेरा बंदा भूखा था, तूने उसे खाना क्यों नहीं खिलाया, मेरा बंदा प्यासा था, तूने पानी क्यों नहीं पिलाया। तो बंदा पूछेगा कि मौला तू तो इन अवारिस से पाक था। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरा फ़लाँ बंदा तेरे पास भूख प्यास की हालत में आया था, तूने अगर उसको खिलाया पिलाया होता तो वो मुझे ही खिलाया पिलाया होता। इस काम के लिए हमारे हाथ रुक जाते हैं कि इसको कैसे दें, इसको कैसे दें, लेकिन फजूलियात में इतना खर्च होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं होता। और याद रखें कि जब ऐसी फजूलियात हो रही होती हैं तो रब की रहमत बहुत दूर होती है। रब की रहमत ऐसे अखराजात के करीब नहीं होती। रब की रहमत वहाँ होती है जहाँ रब की रज़ा में ख़र्च किया जाए, रब से पूछ के ख़र्च किया जाए कि मौला यहाँ तू राज़ी है तो वहीं मैं ख़र्च करूँगा, जहाँ तू राज़ी नहीं। और इसके बारे में तो वाज़ेह कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, के हद से बढ़कर फजूल खर्ची ना किया करो क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। तो शैतान के भाई अल्लाह को कैसे पसंद हो सकते हैं। तो इस बात पे हमने गौर करना है प्यारी बहनों, बेटी और प्यारे भाइयों, कि अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना है, मोमिन बनना है, या नऊज़ बिल्लाह मुनाफिकीन की सफ़ में शामिल होना है। तो अल्लाह ताला की राह में मुश्किल से खर्च करने वाला और फजूलियात में ढेरों खर्च करने वाला वो भी मुनाफिकीन में आ जाता है। उसके बाद अगली निशानी है मुनाफिकीन की कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से इनकार करना, कि जिहाद का वक्त आ गया है, दुश्मन की तरफ से इस्लाम को और स्टेट ऑफ इस्लाम को ख़तरा है, लेकिन बहाने बनाए जा रहे हैं, न जान पेश हो रही है, न माल पेश हो रहा है। और अगर बहुत मजबूरी हो तो ये कह दिया जाए कि मैं माल पेश कर देता हूँ, जान नहीं हाजिर कर सकता। तो ये बहाने बनाना जो है अल्लाह की राह में जिहाद करने से, बहाने बनाना और ना उसके लिए तैयारी करना, ना उसके लिए उठना, ये भी मुनाफिकत की एक बहुत बड़ी निशानी है। फिर अगली निशानी नमाज की अदायगी में सुस्ती करना। जो नमाज अदा करने में सुस्ती करने वाले हैं, ये वाज़ेह हमने पिछले रुकू में पढ़ा है, वला यातून सलाता इल्ला वहुम कुसाला, कि वो नमाज की तरफ नहीं आते मगर इस हालत में कि बड़े सुस्त हो रहे होते हैं, गिर पड़ रहे होते हैं, वक्त गुजारी कर रहे होते हैं। तो ये भी मुनाफिकत की निशानी है। और अगली निशानी है बुराई का हुक्म करते हैं और नेकी से रोकते हैं। यानी मुनाफिकीन की निशानियों में से ये भी एक बड़ी निशानी है कि बुराई का हुक्म करते हैं, बुराई को फैलाने में मदद करते हैं और नेकी से रोकते हैं। और कोई भी नेक काम करे खुश नहीं होते। तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि जिनके हिस्से में गुनाह कम होगा उनको तो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जिनका हिस्सा
ان گناہوں میں جو منافقین کی نشانیاں ہیں بڑا ہوگا تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام جہنم ہوگا، اور جہنم بھی خالدین فیہا ابدا، کفار والی جہنم، نعوذ باللہ منہ، کافروں والی جہنم، کہ جس جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا تو وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کافر جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا۔ جیسے مومن جنت میں ڈالا جائے گا تو خالدین فیہا ابدا، اس کو کوئی بھی پھر جنت سے نکال نہیں سکے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا۔ اور کافر جو ہے وہ جب وہ جنت میں رہے گا، مومن جو ہے جب اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا، اور کافر جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور یہ جو پختہ منافقین ہیں ان کا ٹھکانہ بھی کفار کے ساتھ جہنم میں ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ منہم۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ کافر جو ہیں یہ جہنم کے اوپر کے طبقے میں ہوں گے، اور منافق جو ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، ہم خود سوچ لیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ آگ جل رہی ہے، آگ کا بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا ہے، جس میں ایسی آگ جل رہی ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر بھی طبقے ہیں، منزلیں ہیں، سٹوریز ہیں۔ سب سے اوپر والی سٹوری میں ایک گروپ ہے جو اوپر کا بھی ہوا لے سکتا ہے، اوپر کا ماحول دیکھ سکتا ہے، لیکن جو اس سے نچلی سیکنڈ والی سٹوری میں ہے وہ اوپر سے کچھ نہیں دیکھ سکتا، اس کے سامنے وہی ماحول ہے جس میں وہ جل رہا ہے۔ پھر اس سے بھی نیچے ایک طبقہ ہے، پھر اس سے بھی نیچے ایک طبقہ ہے، اور پھر سب سے نیچے جو طبقہ ہے نعوذ باللہ، حضور نے فرمایا اس طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے، کیونکہ وہ دھوکہ باز تھے، وہ اسلام کے لیے دھوکہ باز تھے، وہ اپنے لیے دھوکہ باز تھے، وہ دین کے لیے دھوکے باز تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ظاہر کچھ تھے باطن کچھ تھے۔ اور ان منافقین کا حال کیا ہوگا؟ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو ایک دم سے حضور علیہ السلام ایسے گھبرائے، حضور کی طبیعت مبارک گھبرائی، تو صحابہ نے پوچھا حضور ایک پتھر گرنے کی آواز آئی اور حضور علیہ السلام کی طبیعت گھبرائی، تو صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پتھر جو 70 سال پہلے اللہ پاک نے جہنم میں پھینکا تھا، جہنم میں پھینکوایا تھا، اب وہ جہنم کی تہہ میں گرا ہے تو اس کے گرنے کی آواز آئی ہے، اس آواز کی وجہ سے میں گھبرایا۔ اندازہ کریں کہ وہ طبقہ کہاں پہ ہوگا؟ منافقین کا طبقہ، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو ہمیں تو ہر گھڑی اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہم بڑے کمزور ہیں، نادار ہیں، لاچار ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے، مولا تو ہمیں منافقت کی ایک ایک رمق سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اتنا پاک کر دے، صاف کر دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے قدمین شریفین کا صدقہ کہ وہ مطہر ہیں، پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، تو یا اللہ کریم ہمیں بھی پاک کر دے، ظاہر و باطن پاکی عطا فرما دے، اور منافقت کی کوئی نشانی بھی ہمارے اندر نظر نہ آئے۔ تو اللہ پاک پھر جس گروہ کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کی سزا اور جزا بھی سنا دیتے ہیں۔ پیچھے ہم نے منافقین کا سارا ذکر پڑھا، تو اس میں ان کی سزا کیا ہے وہ بھی اللہ پاک نے بتا دی۔ تو ابھی جو ہم رکوع پڑھیں گے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان دو گروہوں کی، منافقین کی جو باقی بات اللہ پاک نے بیان فرمائی اور ان کی سزا بھی سنائی، اور اس کے بعد پھر مومنین کاملین کی صفات کا بیان فرمایا۔ تو وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ منافقین کی یہ نشانیاں آپ نے سن لی۔ اب قرآن کریم کا یہ رکوع بھی اس کی وضاحت فرما رہا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ایک جیسے ہیں۔ منافق مرد بھی ہوتے ہیں اور منافق عورتیں بھی ہوتی ہیں، بلکہ عورتوں میں زیادہ منافقت ہوتی ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے، ان کی خصلت کیا ہے کہ یأمرون، یہ حکم دیتے ہیں بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون، اور روکتے ہیں، نہا ینہون، وہ روکتے ہیں، عن المعروف، نیکی کے کام کرنے سے۔ اور یہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اسلام کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچے۔ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ نوازے جائیں، ان سے وہ روکتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں ان کو۔ وَيَقْبِضُونَ، اور دوسری پہچان یہ کہ وہ بند رکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ جیسے اس میں نشانے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے تو وہ نہیں خرچ کر سکتے، سوچتے رہتے ہیں اور رکتے رہتے ہیں، مشکل سے خرچ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں۔ اور اس میں حقیقت کیا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نسوا اللہ، انہوں نے بلا دیا اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گئے، فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا، وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا۔ اب اندازہ کر لیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بلا دے اس کی طرف کبھی بھی اللہ کی نظر رحمت نہیں آ سکتی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جس سے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اٹھ جائے، اللہ کی نظر رحمت میں وہ بندہ نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کبھی خیر اور بھلائی مل جائے۔ وہ پھر مشکلات میں پھنسے گا، وہ پریشانیوں میں پھنسے گا، وہ دنیا داری میں پھنس کے اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ نعوذ باللہ دنیا بھی اس کی دوزخ بن جائے گی اور آخرت بھی اس کی دوزخ بن جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ بلا دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں، کنجوسی انتہائی کرتے ہیں، اس لیے تو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی نظر سے دور ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان المنافقین هم الفاسقون، کہ اگر تم پوچھو کہ فاسق کون ہیں تو بے شک منافق ہی اصل میں فاسق ہے۔ منافق وہی ہے نا جو ہر اچھائی سے روکتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے، حضور کی شان نہیں مانتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا اور کسی کے کام نہیں آتا، ہر کام اللہ کی نافرمانی کا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہی فاسق ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ سارے نشانیاں منافقین کی دیکھ لی، ان کا انجام مقام دیکھ لیا، اب آگے آئیں ذرا دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والکفار، دیکھیں کفار کے ساتھ، اور کفار سے وعدہ کیا ہے نار جہنم، جہنم کی آتش، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب جہنم کی آتش اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو کبھی بھی بے وضو نہ رہیں، ہر وقت با وضو رہ کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، ہاتھ ہمارا کام کی طرف رہے، زبان اور دل ہمارا یار کی طرف رہے۔ اگر ہم ایک جھلک بھی جہنم کی آگ کی دیکھ لیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ، کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 70,000 رحمتوں سے جہنم کی آگ کو دھو کر دنیا کی آگ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، جو ہماری ضرورت کی آگ، اور عطا فرمائی اس لیے کہ دیکھ لو کہ یہ آگ اگر جلانے پہ آئے تو کچھ نہیں چھوڑتی، یہ 70,000 رحمتوں سے دھوئی ہوئی آگ ہے،
تو پھر وہ جو اصل آگ ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لیے اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، یا حسبہم، یہی کافی ہے ان کے لیے، یہی کافی ہے ان کے لیے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو عذاب ان کا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر لعنت بھیجتی ہے اللہ تعالیٰ نے، لعنت بھیج دی ہے ہم ان پر اللہ تعالیٰ نے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب مقیم، قائم رہنے والا دائمی عذاب ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب کا وعدہ ہے۔ اب ہم سب لوگ ذرا غور کر لیں، سوچ لیں کہ یہ سب سے چھوٹی زندگی، سب سے مختصر زندگی، اور اسی زندگی پر بنیاد ہے قبر کی زندگی جو اس سے بہت گنا بڑی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی پر ان بڑی زندگیوں کا انحصار ہے۔ اگر اس چھوٹی سی مختصر زندگی کو ہم نے اللہ کے نام لگا دیا اور اللہ رب العزت کی مرضی سے گزار دیا، تو خدا کی قسم میرا رب قبر کی زندگی کو بھی جنت بنا دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی جنات عدن عطا کر کے فرماتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ اور اگر اس مختصر چھوٹی سی زندگی کو ہم ان کاموں میں لگا دیتے ہیں جو منافقین کی نشانیاں ہیں، جو کفار کی نشانیاں ہیں، تو پھر اس کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے کہ قبر کیا ہوگی اور آخرت میں کیا ہوگا، کہ لعنہم اللہ، اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ لعنت کا عذاب ہے، اور پھر جہنم کا عذاب ہے، خالدین فیہا، دائمی جہنم، عذاب مقیم، دائمی عذاب، یہ کیسے سہنا ہے؟ ہم تو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف نہیں سہ سکتے، ہمارے جسم میں کوئی بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، اس کو نہیں سہ سکتے، روتے ہیں اللہ سے آگے کہ اللہ پاک اس تکلیف کو دور فرما دے، میں سکون آ جائے۔ اور پھر وہ جہنم کا عذاب، وہ قبر کا عذاب، اللہ پاک ہمیں بچائیں اپنی رحمت سے کہ قبر بھی ہماری جنت بن جائے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک بے حساب جنت میں داخل کر دے، اپنی رضا کی خوشخبریاں عطا فرما دے۔ یہ اللہ پاک سے مانگنا ہے ہر گھڑی، اور جب مانگتے ہیں تو پھر ہمارا کاسہ بھی صاف ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے، ہمارا کاسہ دل بھی، کاسہ روح بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے جو خیرات دینی ہے وہ پاک ہے، تو جب کاسہ پاک ہوگا تو پھر اس میں پاک خیرات آئے گی۔ پاکوں کے ساتھ رہیں، پاکوں کی صحبتیں اختیار کریں، نیک لوگ جو صاف گو ہیں، صاف دل ہیں، پاک ہیں جن کے دل اور روحیں، ان کی صحبتیں اختیار کریں تو اللہ تعالی ہمیں ضرور پاک کرے گا۔ قرآن کریم اللہ پاک نے ہمیں بڑے پیار سے دعوت دی ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے نفسوں کو روکا کرو، بٹھایا کرو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان اللہ اللہ کرتی ہے، ان کا ہر عمل اللہ اللہ کرتا ہے، ان کا اخلاق اللہ اللہ کرتا ہے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا، ان کا سونا جاگنا، ان کا شادیاں کرنا، اولادیں پیدا کرنا اور ذریعہ معاش چلانا، ان کی تجارتیں، سب کچھ اللہ اللہ کرتا نظر آتا ہے۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، 24 گھنٹے زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور فقط اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اور کوئی ان کے پیش نظر مقصد نہیں ہوتا، کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی آرزو نہیں ہوتی، ہر لمحہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ میرے ان بندوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کی صحبتیں لیا کرو،
اب صحبت لینے کے لیے اگر وہ بندہ ہمیں ظاہری میسر نہیں ہے تو آج کے دور میں بڑے وسائل اللہ پاک نے ہمیں دیے کہ ایسے پاک اور مطہر لوگوں کی صحبت لینی ہو تو پھر ان کو ہم آن میڈیا بھی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، الیکٹرانک میڈیا ہے، وسائل سارے موجود ہیں، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں. اس میڈیا کا صحیح استعمال کریں اور ایسے بندوں کی صحبتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہر وقت اللہ اللہ بولتے ہیں، اللہ اللہ بولتے ہیں، اللہ اللہ بولتے ہیں. اللہ اللہ بولنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے اللہ اللہ بولتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ اللہ بولتا ہے. ان کی 24 گھنٹے کی مصروفیات اللہ اللہ کرتی ہیں. ان کی صحبتیں حاصل کریں، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. جب بار بار ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کا رنگ بھی چڑھے گا اور پھر وہ رنگ ہمیں کچھ بنا بھی دے گا. میں دعوت دیتی ہوں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے کہ آج کے مجدد رواں صدی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کی صحبت اختیار کریں. انشاءاللہ کیا سے کیا ہو جائیں گے، اخلاق سنور جائے گا، کردار سنور جائے گا، اللہ کی حضور بیٹھنا آ جائے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور بیٹھنا آ جائے گا، قبولیت کے راستے مل جائیں گے. ضرور ایسا ہوگا، ضرور ایسا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے صوفی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اس صدی میں احیاء اسلام پر بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، احیاء دین پر بہت بڑا کام کیا ہے. تو جو احیاء دین پر اتنا بڑا کام کرنے والا ہو تو وہ پھر ہمارے دلوں کو زندہ کیسے نہیں کر سکتا، ہمارے مردہ دلوں میں زندگی کیسے نہیں ڈال سکتا. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی صحبتیں اختیار کریں اپنی زندگیوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے، منافقین کے لیے. اب ان کا حال کیا ہے کہ کالذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کانو، وہ تھے اشدہ، بڑے مضبوط، شدید، منکم، تم میں سے، قوتاً، قوت میں بھی، واکثر اموالا، اور کثرت کے ساتھ ان کے پاس مال بھی ہوتے تھے، واولادا، اور کثرت اولاد بھی ان کے پاس تھی، بہت مالدار تھے اور بڑے بڑے درختوں کے تنوں کی طرح نوجوان بیٹے بھی ان کے پاس موجود تھے. فاستمتعوا، بس انہوں نے لطف اٹھایا، انہوں نے لطف اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے سے، اپنے حصے سے انہوں نے لطف اٹھایا. فاستمتعتم، بس تم بھی لطف اٹھا لو، تم نے بھی لطف اٹھا لیا، بخلاقکم، اپنے حصے سے. کما، جیسے، استمتع، جیسے لطف اٹھایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے اپنے حصے سے. یعنی دنیا میں جو آتا ہے، جو وہ طلب کرتا ہے اللہ پاک اس کو وہ عطا فرماتے ہیں اور وہی اس کا حصہ ہوتا ہے. اگر کوئی دنیا طلب کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، اگر کوئی آخرت طلب کرتا ہے اس کو آخرت بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے. اور جس کو جو ملتا ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. تو خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو آخرت طلب کرتے ہیں. دنیا تو اللہ پاک نے دینی ہی دینی ہے، جس کو دنیا میں بھیجا ہے اس کو کھلانا پلانا پہنانا، یہ سارے انتظامات تو اللہ پاک نے فرمانے ہیں. تو اللہ سے اگر آخرت مانگی جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں تو ان کے لیے صرف دنیا ہوتی ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور جو آخرت مانگتے ہیں تو میں ان کو دنیا بھی عطا کرتا ہوں، میں ان کو آخرت بھی عطا کرتا ہوں. تو سب نے اپنے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. وخود تم، اور تم بھی ڈوبے رہے اپنی لذتوں میں،
کلذی ان کی طرح خادو جو جس طرح وہ ڈوبے رہے اپنی لذتوں میں، اولئک یہی لوگ ہیں حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی استغفر اللہ معاذ اللہ ضائع ہو گئے۔ اس پر ابھی ڈیٹیل بات ہو چکی ہے کہ جو دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو آخرت ملتی ہے اور دنیا بھی ملتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہی لوگ انتہائی نقصان اٹھانے والے۔ خسارہ ہوتا ہے نقصان، تو خسارہ سے خاسر اس میں فاعل بنتا ہے نقصان اٹھانے والا، اور اس کی جمع خاسرون نقصان اٹھانے والے۔ لم یاتہم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عالم کیا نہیں یاتہم آئی ان کے پاس، نبا الذین، نبا ان کہتے ہیں خبر کو عربی میں، کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی تھی الذین ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح کی، وعاد اور قوم عاد کی، وثمود اور قوم سمود کی خبریں ان کے پاس نہیں آئی تھی، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم علیہ السلام کی، واصحاب مدین اور اصحاب مدین اہل مدین کی جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، والمؤتفقات اور ان بستیوں کی خبریں ان کے پاس نہیں آئی تھی جن کو الٹ کر رکھ دیا گیا تھا، جن کو الٹ کر چھتوں کے بال ان کو الٹا دیا گیا تھا اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ زلزلوں میں تباہ ہو کے مر گئی تھی۔ یہ قوم لوط کی بات ہے۔ مؤتفقات، قوم لوط کون سی قوم تھی؟ جو مردوں کے ساتھ مرد بے حیائی کرتے تھے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بے حیائی کے کام کرتے تھے، ان پر پھر یہ عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی قوم مدین جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ہر قوم میں ایک ایک برائی موجود تھی اور اس برائی کی بنیاد پر ان پر عذاب آئے۔ لیکن آج اس قوم کے اندر ہر برائی موجود ہے، لیکن اللہ پاک کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے وعدہ ہے، اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس امت میں موجود ہیں تو اللہ کی شان ہی نہیں کہ اس امت کو عذاب دے، اس امت کے کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا اور مومنوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی عذاب سے بچائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے آپ کے وسیلے سے۔ تو اس قوم کو اللہ پاک نے عذاب سے بچایا ہوا ہے، کس لیے؟ اس قوم کا نبی رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتاتہم رسلہم بالبینات، آتاتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، بس اللہ کی یہ شان نہیں، ما کان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں، لیظلمہم کہ ان پر ظلم فرمائے، ولیکن اور لیکن کانوا وہ سب تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے رہتے تھے۔ یعنی اگر کسی پر کوئی عذاب آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی چاہت نہیں ہوتی، ہوتا سب اللہ کے حکم سے ہے۔ کسی پر عذاب آتا ہے تو اللہ کے آرڈر سے آتا ہے، کسی پر تکلیف آتی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی چاہت نہیں ہوتی، اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا تو رحمت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا، کتب ربک علی نفسہ الرحمۃ، کیا میرے رحمت للعالمین نبی آپ کے صدقے سے اللہ پاک نے اپنے اوپر رحمت کو، رحمت کرنا ہی لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے رحمت کرنا آپ کی امت پر۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب اپنی مرضی سے نہیں دیتا۔ اگر کسی پر اعمال کی شامت میں عذاب آتا ہے تو اس میں اللہ کا حکم ضرور ہوتا ہے کہ اس پر عذاب دیا جائے، اس کا مستحق ہے، لیکن اللہ کی چاہت نہیں ہوتی۔ اللہ کی چاہت ہے رحمت کرنا، رحمت سے نوازنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
اپنی رحمتوں سے ہمیشہ نوازے رکھیں، ہماری جولیاں اپنی رحمتوں سے بھرپور رکھیں، اور ہمیں اس قابل بنا دیں کہ کبھی بھی ہماری طرف اللہ پاک کی نظر رحمت میں غصہ نہ آئے۔ ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالان پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف اپنی نظر رحمت فرمائیں اور اپنی رحمتوں میں رکھیں، منافقین کے صفوں سے بھی ہمیں دور رکھیں اور منافقین کی صحبتوں سے بھی ہمیں دور ہمیشہ رکھیں۔ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اللہ پاک ہمیں سب کچھ سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عالم وہ نہیں ہے کہ جو سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھ لے اور علم کے ڈھیر لگا لے، ڈگریز حاصل کر کے ڈھیر لگا لے۔ عالم وہ ہے جس نے عمل کر لیا، عالم وہ ہے جس نے جو پڑھا اس پر عمل کر لیا اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئندہ کلاس ہماری انشاءاللہ الکریم حسب روٹین بدھ اور جمعرات کو ہوگی۔ اللہ پاک زندگی رکھیں سب کی اور صحت و تندرستی کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔